قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے مقام اور عظمت کا اندازہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے آپ لگا سکتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اللہ تبارک و تعالی اس کلام کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اونچا کر دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو پست اور ذلیل کر دیتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے کلام پر ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو سیکھتے ہیں اور ان میں جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو پس پوچھ ڈال دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو پست اور ذلیل کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتق، میدان محشر میں قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتق، قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ عزیزان محترم، قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کے عوض اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ پورا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ والدین کہ جو اپنے بچوں کو مکاتب، مدارس، مساجد میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، کہ جس نے قرآن کریم پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا، البس والداہ تاج یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا، ضوء احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تمہارے دنیا کے گھروں میں اگر یہ آفتاب موجود ہے کیا گمان ہے اس شخص کے بارے میں جو خود اس پر عمل کرنے والا ہے۔ پھر صرف اس پر بس نہیں کہ ان کے والدین کو ان کے پڑھنے کے بدولت تاج پہنایا جائے، بلکہ اس کے گھرانے میں سے 10 ایسے افراد کہ جن کے لیے کفر اور شرک کے سوا دیگر معاصی اور گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہو، اس کے بارے میں حافظ قرآن شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ، کہ جس نے قرآن کریم پڑھا اس کو حفظ یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس حافظ کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ وشفعہ فی عشرۃ من آل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار، اور اس کے گھرانے کے افراد میں سے 10 ایسے افراد کہ جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو، اس کے بارے میں یہ شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ عزیزان محترم، اپنے اولاد کو صحیح تربیت دینا، اپنے اولاد کو رب کا پہچان کروانا، اپنے اولاد کو اللہ کے احکامات پر لانا، اپنے اولاد کو اللہ تبارک و تعالی کی کلام کی تعلیم دینا، یہ میرے اور آپ کے لیے
قیامت کے دن دائمی مصائب اور مشکلات سے خلاصی کا ذریعہ ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، اور اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کرنا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے ان کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں ایمان والوں کی ایمان کا حوالہ دے کر خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سا آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کی ایندھن عام لکڑیاں نہیں ہوگی بلکہ جس کی ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ عزیزان محترم، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں میرے طرف متوجہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کی برکتیں میرے گھر پر نزول ہو، گھر میں جھگڑے اختلافات ختم ہو جائے، تمام پریشانیاں ختم ہو جائے، اللہ پاک دلی سکون اور اطمینان نصیب کر دے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی کلام کی تلاوت کو لازم پکڑے، اللہ تبارک و تعالی کے کلام پر عمل کرنے کو لازم پکڑے، پھر دیکھے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی دلی سکون اور اطمینان نصیب فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وخفتہم الملائکہ۔ جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مجتمع ہو، اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی درس اور تدریس میں مصروف ہو، اس کے سیکھنے سکھانے میں مصروف ہو، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ان کو، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وخفتہم الملائکہ، اور رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تبارک و تعالی اس مجلس سے بہترین مجلس فرشتوں کی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، آخر میں ساتھیوں سے یہی گزارش کرتا ہوں، تمام مصائب اور تمام مشکلات کا حل وہ قرآن میں ہے۔ قرآن کریم یہ حق اور باطل میں امتیاز کرتا ہے، قرآن کریم نصیحت کا ایک آسان راستہ ہے، قرآن کریم ہر قسم کے برکات کا سرچشمہ ہے، قرآن کریم میں رحمت اور شفا کے دریا بہتے ہیں، قرآن کریم تاریکی سے روشنی کی طرف لاتا ہے، قرآن کریم سلامتیوں کے راستوں کو کھول دیتا ہے، قرآن کریم فکر اور عمل کے راستوں کو ہموار کرتا ہے۔ لیکن آج افسوس ہے کہ امت مسلمہ نے اس عظیم کلام کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کریم امت مسلمہ سے شکایت کر رہی ہے کہ تمہارے گھروں سے فحش گانوں کی آوازیں تو آتی ہیں، لیکن اللہ کی کلام کی تلاوت کی آواز تمہارے گھروں سے نہیں آتی۔ تم نے ان کو جزدانوں اور تختوں میں سجایا، لیکن تم نے ان کو زندگیوں میں نہیں اتارا۔ فلم دیکھنے کے لیے وقت ہوتا ہے، اللہ کے کلام کو دیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، دنیا کمائی کے لیے وقت ہوتا ہے، اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ ہم فانی نعمتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اصل نعمت قرآن کی نعمت ہے۔ ہارون الرشید کا بیٹا دنیا سے جاتے ہوئے اپنے ایک ساتھی عامر بصری سے وصیت کر رہا ہے، اشعار میں ایک نصیحت کر رہا ہے، یا صاحبی لا تفترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم یزول واذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمول۔ اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، دیکھو یہ دنیا کی نعمت ہے، یہ دنیا کی عارضی نعمت ہے، آخرت کی حقیقی نعمتوں سے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ فالعمر ينفد والنعیم یزول، یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی، یہ نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گے۔ واذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمول، جب آپ نے کسی کے جنازے کو دیکھا کہ قبرستان کی طرف اٹھایا گیا ہے، یا آپ نے کسی جنازے کو قبرستان کی طرف اٹھایا، آپ لے جا رہے ہیں، آپ یقین کر لیں کہ ایک نہ ایک دن آپ کا جنازہ بھی اس طریقے سے اٹھایا جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، وقت مختصر ہے اور ہمارے خصوصی مہمان اور اساتذہ اکرام وہ پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اپنے قیمتی مواعظ اور نصائح سے اس کے بعد ہم سب کو مستفید فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کلام کی صحیح طریقے سے سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں سے ہر گھر میں حافظ قاری عالم بعمل بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس پرنور مجلس کی برکت سے حاضرین مجلس کی جو بھی شرعی جائز حاجات اور مرادیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔